وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال ان اللہ تبارک وتعالی ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من شعر غنم كلب رواه الترمذي وابن ماجه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ شعبان کا مہینہ ہے اور آج غالباً شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ ذوالجلال نے اپنے کلام میں اور قرآن پاک میں ہماری پیدائش کا مقصد ہمیں بتایا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بات یہاں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو کیوں کیا؟ اللہ ذوالجلال کی عبادت کے لیے تو ملائکہ فرشتے موجود تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ ملائکہ ایک ایسی جماعت ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ ملائکہ، وہ فرشتے، وہ ہم انسانوں کی طرح نافرمان کوئی نہیں ہے، اور وہ ملائکہ اور وہ فرشتے ہم انسانوں کی طرح بے عمل بد عمل بھی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کسی فرشتے کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی کہ وہ اللہ ذوالجلال کو قیام کرتا رہے گا اور سالوں قیام میں کھڑا رہے گا۔ اب وہ فرشتہ اس قیام کے اندر کوئی سستی کرے، یا اس نے رکوع کرنا ہے اور وہ وہاں پر رکوع میں سستی کرے، اس نے سجدہ کرنا ہے اور سجدے میں وہ سستی کرے، وہ فرشتے، وہ ملائکہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جیسے حضرت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جیسے انسان جو ہے وہ عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے، نماز سے، روزے سے، حج اور زکوٰۃ سے،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب فرشتوں جیسی جماعت موجود تھی اللہ سبحانہ و تعالی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والی، تو اللہ پاک پروردگار نے پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں کچھ اختیار عطا فرمایا بعض چیزوں کے اندر، اور انہی میں سے یہ ہے کہ یا اگر ہم چاہیں تو اللہ کے فرما بردار بندے بنیں، اور اگر ہم چاہیں تو اللہ کے نافرمان بندے بن جائیں، اگر ہم چاہیں تو اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں، اور اگر ہم چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے منکر ہو جائیں اور انکاری ہو جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو اور آدم ذات کو اور آدم کو زمین میں پیدا کرنے لگا ہوں۔ ہم سے پہلے اللہ ذوالجلال نے حضرات جنات کو پیدا فرمایا، اور جنات کے بعد اللہ ذوالجلال نے آدم کو پیدا فرمایا، تو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، ایک اور مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے اپنے ڈر اور خدشے کا پہلے ہی اظہار فرما دیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ یہ جو زمین میں جنات کے بعد ایک اور مخلوق پیدا کرنے لگے ہو، تو یہ لوگ تو زمین میں دنگا فساد کریں گے اور زمین کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان کا خون اتنا رائگاں ہو چکا ہے، اتنا حقیر ہو چکا ہے، اللہ اکبر کہ ایک ایک خودکش حملے کے اندر 50 اور 28 بے گناہ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ تو فرشتوں کا کہنا تو سچ اور درست ثابت ہوا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ عبادت اس طریقے پر کرنی ہوگی جیسے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتائی۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کا وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی اور سکھایا بھی۔ اگر کوئی عبادت سے منہ موڑے گا، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، صاحب استطاعت ہے بیت اللہ کا عمرہ حج پوری زندگی نہیں کر پائے گا، ویسے ہی مر جائے گا، تو جو عبادت نہیں کرے گا وہ بھی اللہ کے ہاں عذاب کا حقدار ہوگا۔ اور جو کوئی عبادت کرے گا مگر عبادت میں اپنی منمانی کرے گا، جی میری مرضی میں جیسے عبادت کر لو، اللہ اکبر، تو ایسے بندوں کی عبادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رائگاں ہوگی، اور بدعات اپنے منمانی عبادت کے طریقے ایجاد کرنے پر اللہ ذوالجلال کے ہاں ان کو سزا بھی ہوگی۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور آج اغلباً شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، یہاں اجمی لوگوں میں، اجمی علاقوں کے یہ مسلمان آج بہت ساری آبادی اور بہت سارے لوگ وہ 15 شعبان کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور 15 شعبان کی رات میں
12 रकत नमाज का या इससे ज्यादा कम नमाज का एहतिमाम करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम अपने आप को अहले हदीस कहलवाएं और हमारे निकम्मेपन की हालत यह है कि खुतबे के दौरान ना आदमी बातचीत करता है, न कॉल उठाता है, न कॉल रिसीव करता है। लेकिन जिसकी अल्लाह के यहाँ मत मारी जा चुके उसे कौन हिदायत अता फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इबादत पर बात हो रही थी। हमने इबादत करनी है और इस तरह इबादत करनी है जैसे हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का तरीका बताया। तो 15 शाबान की रात में हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत से लोग इस रात इबादत भी करते हैं। 12 रकत नमाज है, कुछ 24 रकत नमाज है और 15 शाबान की रात का रोजा भी रखते हैं, 15 शाबान के दिन का रोजा भी रखते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें नहीं बताया, बस वो जो हमारे अजमियों के अंदर हमारे बड़ों से और पुरखों से एक परंपरा चली आ रही है, तो हम भी जो है वो जिदे मुंह मुल्लादा उडे मुंह सादा, उसी हिसाब से हमारे अबाव अजदाद, हमारे बड़े, हमारा बाप, हमारी माँ, हमारी फैमिली के लोग, मोहल्ले के लोग, चूंकि 15 शाबान की रात में इबादत करते हैं और 15 शाबान का रोजा रखते हैं, हम भी रखते हैं। बाज बेवकूफ जो है वो इस दिन चरागा भी करते हैं, कोई हलवा बनाता है, कोई कोरमा, कोई मीठा, कोई नमकीन बनाता है और लोगों को और घरों को और घरों में और मोहल्लों में देते हैं। तो ये वो सारे काम हैं जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किए। ना हम ऐसे काम करें, ना ऐसा हलवा देने वाले पड़ोसियों के लिए अपने घर का दरवाजा खोलें। हमें ये हलवा नहीं चाहिए, लेकिन आदमी का पेट है, वो बंदे को मजबूर करता है, हलाल हो या हराम हो। अब गरम गरम कोरमा और गरम गरम नमकीन चावल और ये मीठा हलवा कौन छोड़े। तो हमें चाहिए कि अगर हमारा पेट हमें गलत खाने पर मजबूर करता है तो लितर लेकर अपने पेट पर मारे, ताकि ये शैतान जो है वो सुकून कर जाए। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम का एक फरमान मुझे याद आया, फरमाया कि सबसे बुरा बर्तन वो आदमी का पेट है, औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 15 शाबान में कोई रोजा रखना और रात में इबादत करना साबित नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये जो 15 शाबान है, ये राफजियों के नजदीक शाबान की 15 को उनका इमाम गायब पैदा हुआ था। अब पता नहीं उसकी डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में, डिलीवरी रूम में हुई, कहां वो पैदा हुआ, बाप कौन है, मां कौन है, खानदान कौन है, कोई पता नहीं। बस 15 शाबान में या शाबान की 15वीं को इन राफजियों का इमाम गायब पैदा हुआ था। अब जाहिल अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले वो भी उनकी देखा देखी 15 शाबान में मुख्तलिफ आमाल किए जाते हैं, चरागा किया जाता है, हलवा और कोरमा बनाया जाता है, रात में इबादत की जाती है, दिन में रोजा रखा जाता है। ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। हाँ, जिन आदीस के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम से कुछ साबित है वो ये है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें अयामे बीज के रोजे रखने का कहा। जो अयामे बीज के रोजे रखता है, चांद की 13, 14 और 15 के रोजे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फरमाया कि उसने पूरे साल के रोजे रखे। और ये अयामे बीज के रोजे सिर्फ शाबान के महीने में नहीं है, बल्कि ये साल के 12 महीनों में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इसी तरह हमें प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सोमवार और जुमेरात का रोजा रखने का कहा। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें 15 शाबान के बाद रोजा रखने से मना किया। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो आपका भला हो जाए 15 शाबान के बाद रोजा रखने से मना किया और रमजान के इस्तिकबाल में रोजा रखने से भी मना फरमाया।
اب جن روایات کو لے کر ہاں جی اللہ اکبر وہ کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ ہے اور 15 شعبان کی رات میں عبادت کرنا ہے، یہ روایات سب کی سب ضعیف ہیں، اور ان ضعیف روایات میں بعض جو ہے وہ موضوع اور منکر من گھڑت گھڑنتو روایات ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک روایت جو ضعیف الجامع کے اندر ہے، ہاں جی، روایت نمبر ہے 3402، علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اور وہ روایت ہے کہ فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ اللہ ذوالجلال کا مہینہ ہے۔ تو یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اور اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پوری کائنات اللہ ذوالجلال کی ہے، ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر رات اللہ کی رات ہے، اور ہر مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ پوری کائنات کا وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح ایک ضعیف اور موضوع روایت جو جامع ترمذی میں 739 نمبر پر ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر 1399 نمبر پر ہے، 1389، اس روایت کے اندر بتایا گیا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش کرتا ہے بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، اور اس روایت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی بات وہ ہے جو بخاری مسلم میں ہے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات میں، ہر رات کے اندر، اور وہ رات صرف شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، نہ وہ صرف شعبان کے مہینے میں ہے، نہ وہ 15 کے ہفتے میں ہے، سال کے 12 مہینوں کے اندر 360 دن ہوتے ہیں نا، تو اللہ ذوالجلال 360 راتوں میں ہر رات اللہ آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کے لائق فائق ہے۔ اور اللہ پاک پروردگار آسمان دنیا پر تشریف لے آ کر فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف فرما دوں اور اس کی مغفرت فرما دوں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں سوالی کا سوال پورا کر دوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں، یعنی رات کا آخری پہر ہو جائے، صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سو جائے، رات کا آخری پہر ہو جائے، فرمایا تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے سلام کو عام کرو، صلہ رحمی اختیار کرو، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مغفرت کے لیے، ہمارے سوالوں کو، ہماری دعاؤں کو پورا کرنے اور قبول کرنے کے لیے اللہ اتنا رحیم کریم ہے کہ وہ ہر رات آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالی تشریف لے آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو تو وہ اللہ تب بھی ہم سے قریب ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندوں کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق کے اوپر لطیف اور حلیم ہونا ہے۔ اللہ کا یہ لطف ہے، اللہ کا یہ علم ہے، اللہ کا یہ کرم ہے، اس کا یہ انعام ہے کہ اللہ ہر رات میں
आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं। बंदों के और भी करीब होकर अल्लाह फरमाता है, कोई है बख्शिश मांगने वाला, कोई है जो मुझे सवाल करे, मुझसे मांगे, और बख्शिश मांगने वाले की मैं मगफिरत करूं, सवाल करने वाले के सवाल को पूरा करूं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तो हर रात हमारे लिए है जी, हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। तो ये शाबान की 15वीं रात को कि अल्लाह आसमान पर आता है, और बनु कल्ब एक कबीला था, काफ किताब वाले के साथ कल्ब का माना बनता है कुत्ता। तो बनु कल्ब अरब के अंदर एक कबीला था। फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा 15 शाबान की रात को लोगों की मगफिरत करता है, जबकि ऐसा प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से कतअन साबित नहीं है। अल्लाह जुल जलाल तो हर वक्त मगफिरत और बख्शिश करने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि बंदा अपने परवरदिगार की तरफ आए। तो अल्लाह अकबर, आदमी अल्लाह जुल जलाल की तरफ एक हाथ आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जब बंदा एक बालिश अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह पूरा बाजू पूरा हाथ उसकी तरफ आता है। जब बंदा अल्लाह की तरफ चल करके आता है, अल्लाह जुल जलाल उसकी तरफ दौड़ करके आता है। और ये पूरे साल होता है, पूरी जिंदगी होता है, पूरी हयाती में होता है। हम अपने रब से जब भी बख्शिश मांगे और जब भी सवाल करें, अल्लाह बख्शिश भी अता फरमा देता है, अल्लाह दुआओं को भी कबूल फरमाता है। एक और रिवायत जो ज़ईफुल जामे के अंदर है, और ये 15 शाबान की फजीलत में बयान की जाती है, जबकि ये रिवायत मौजू और मन घड़त रिवायत है, इसका नबी पाक अलैहिस्सलाम से साबित होना नहीं। फरमाया कि इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान, जब शाबान की 15वीं तारीख हो, फ़क़ूमू लैलतहा, तो रात को कयाम करो, वसूमू यौमहा, और 15 या निस्फ शाबान का रोजा रखो। तो ये भी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं है, ये भी मन घड़त रिवायत है। हर रात बंदा कोशिश करे कि जितना ज्यादा हो सकता है तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से गुनाहों की बख्शिश मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो मांगना है वो मांगे, अल्लाह अता फरमाने वाला है। इन झूठी रिवायात की बुनियाद पर 15 शाबान की रात का कयाम किया जाता है या 15 शाबान का रोजा रखा जाता है, ना तो ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने किया है, ना प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। और जो झूठी मन घड़त रिवायात नबी करीम अलैहिस्सलाम पर बयान फरमाते हैं, सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 109 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यकुल अलैया मा लम अकुल, जिस बंदे ने मेरे ऊपर कोई ऐसी बात कही जो मैंने नहीं कही हुई है, यानी कोई बंदा अगर मेरे जिम्मे झूठी बात लगाता है, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उस शख्स को चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम पर वो बात करनी चाहिए जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2565 सही रिवायत है। इसमें हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बात बताई और उसके लिए साल पूरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुफ्तहु अबवाबुल जन्नति यौमल इस्नैनी व यौमल खमीस, जन्नत के जो दरवाजे हैं ना, वो फरमाया सोमवार के दिन खोल दिए जाते हैं और खमीस के दिन, जुमेरात के दिन खोल दिए जाते हैं। हम पूरा साल इंतजार करते हैं, 15 शाबान आएगा, रात को इबादत करेंगे, अल्लाह से माफी मांगेंगे, हैं जी, और दिन को रोजा रखेंगे। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो सही हदीस में बताया ना, साल का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। क्या पता कि हम में से कोई भी या मैं भी अगली 15 शाबान तक कब्र में है जी गल सड़ चुके हों। तो प्यारे नबी ने जो बात बताई वो बहुत प्यारी बात है। फरमाया तुफ्तहु अबवाबुल जन्नति, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है।
کب کھولا جاتا ہے؟ یوم الاثنین، سوموار کے دن جنت کا دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ پورے 8 دروازے ہیں۔ ویوم الخمیس، اور جمعرات کے دن بھی جو ہے وہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اللہ ہر توحیدی موحد نمازی بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ مشرک کی سوا سب کی اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ اور دیگر حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کینہ پرور کے سوا باقیوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی کینہ، کوئی نفرت نہ رکھے۔ بندہ ہے، 2 آدمیوں میں، 2 پڑوسیوں میں، 2 دوستوں میں، 2 جو ہے لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو رات گئی بات گئی، بس جب لڑے تھے تو لڑے تھے، جھگڑا ہوا تھا۔ اب آدمی اپنے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ، بغض اور نفرت نہ رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں کرتا اور کینہ پرور شخص کی بھی بخشش نہیں فرماتا، اور جن 2 لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو ان کی بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ آپس میں دوبارہ جھگڑا ختم کر کے دوست نہ بن جائیں۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ہفتے میں سوموار کے دن بھی روزہ رکھتے، جمعرات کی دن بھی روزہ رکھتے، اور فرمایا سوموار کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے تو ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھیں، یا ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بدعات سے بچنے، خرافات سے بچنے اور صحیح ثابت سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔